ایک سوچ بنو، آغاز بنو، ایک قوم کی سب آواز بنو، سب مل کر ایک بنیاد بنو اور نسلوں کے استاد بنو۔ ایک ہے اور 211 ہیں، ہو دین تو 111 ہے، تقسیم نہیں سب جمع بنو، مل کر توحید کی شمع بنو، دو مل کے فروغ اجالوں کو، دو مات عدو کی چالوں کو، باہمی عصبیت ختم کرو، فرقہ واریت ختم کرو، یہ جو نفرت کے پھندے ہیں یہ سب دشمن کے دھندے ہیں جو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو پردہ سیریز۔ میں اپنے وعدے کے مطابق شکر الحمدللہ پردہ سیریز بنا رہی ہوں۔ پہلے میں تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروانا چاہوں گی۔ میں ایک عام مسلمان جو کہ دین کو سمجھنا چاہتی ہے اور چاہتی ہوں کہ میری تمام بہنیں، تمام بچیاں دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے جو اہم حکم فرمایا ہے ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں پردے کا حکم دیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس حکم کو بہت زیادہ کم فالو کیا جا رہا ہے۔ بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے، بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور پردہ دار عورتوں کو تانے کسے جا رہے ہیں۔ جو بچی پردہ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے اسے بجائے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ اس پر قائم رکھے، کاربند رکھے، اس پر طنز و طعنے کیے جاتے ہیں، اسے عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ہماری عورتیں جو خود پردہ نہیں کرتی وہ پردہ دار عورتوں کو دیکھتی اس طرح ہے نا کہ انسان حیرانگی میں چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کون سا گناہ کا کام کر لیا ہے۔ شادی میں پردہ کر رہی ہوں، اتنا بھی کیا پردہ؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا سا حکم تو نہیں دیا کیونکہ انہوں نے شریعت کو نہیں پڑھا ہوتا۔ سب سے پہلا سوال آج کے ایپیسوڈ میں جو ہم کلیئر کریں گے وہ ہے کہ ہم پردہ کیوں کریں، پردہ فرض کیوں ہے، ہم اس سوال کو کلیئر کریں گے۔ دیکھیے، پردہ ایک پروٹیکشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بہت خوبصورت تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنت ہوا کو گفٹ کیا ہے تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں ہر طرح کی برائی سے، اللہ ہمیں پاک کر دے۔ تو ہمیں پردہ کرنا ہے، اور کیوں کرنا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس سے آگے کوئی دلیل نہیں رہ جاتی، کیونکہ ہمارے خالق، ہمیں پیدا کرنے والے، ہمیں رزق دینے والے، ہمیں بنانے والے نے ہم پر یہ واجب کر دیا ہے۔ ہمیں پردہ کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک جو کہ اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس کی سورۃ الاحزاب اور سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ حکم دے دیا ہے۔ اس کے بعد اب یہ سوال نہیں بچتا۔ ایک مومن لڑکی یہ سوال کبھی نہیں کرے گی کہ ہم پردہ کیوں کریں، کیونکہ اس نے قرآن کو پڑھا ہوا ہوگا۔ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ہم پردہ کیوں کریں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس سے آگے ہمارے لیے کوئی حکم میٹر نہیں کرتا کیونکہ ہمارے رب کا حکم آ چکا ہے۔ اب اگلا سوال جو کہ بہت سے لوگ جب پردے کی طرف آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ چہرہ بھی کور کرنا چاہیے، کیا صرف حجاب کافی ہے یا نہیں؟ تو میری بہنوں، بعض علماء کا گروپ جو ہے ان کا موقف یہ ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، اور بعض کا موقف یہ ہے کہ چہرے کا پردہ فرض ہے۔ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ تم چہرے کا پردہ کرو ہی نہ، اور جو یہ علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ فرض ہے وہ دوسری حجابی لڑکیوں پر تنقید نہیں کرتے، بلکہ وہ بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کیا جائے۔ تو ہم کیا کریں، چہرے کا پردہ کریں یا نہ کریں؟ ہمارا معاشرہ اتنی بے حیائی میں جا چکا ہے نا کہ میں آپ سے گزارش کروں گی کہ پلیز سب سے پہلے حجاب تو ضرور کریں نا۔ آپ حجاب تو کسی بھی حال میں کرنا ہے، کھلا لباس اور حجاب جو کہ آپ کے پورے جسم کو کور کرے، یہ تو آپ نے ضرور کرنا ہے، کسی بھی حال میں کرنا ہے، اس کا گنجائش نہیں نکلتی کہ آپ نے نہیں کرنا۔
حجاب سے سٹیپ لیں، پھر نقاب کی طرف ضرور آئیں۔ نقاب فرض ہے، قرآن پاک کی آیات میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے کہ محرم کون ہے، نہ محرم کون ہے، پردہ کس حد تک کرنا ہے، لیکن سٹیپ لیں حجاب سے اور نقاب تک آئیں، اور حجاب ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگوں کو وہ اٹریکٹ کرے، اس طرح کا حجاب نہ ہو، بلکہ سادگی والا حجاب ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، نہ محرم سے نرم لہجے میں بات نہ کی جائے۔ تو امید ہے کہ آپ کا دوسرا سوال بھی حل ہو چکا ہوگا کہ ہمیں دونوں علماء کا احترام کرنا ہے۔ کوئی حجابی لڑکی ہم دیکھیں تو اس پر یہ تنقید نہیں کرنی کہ اس نے نقاب کیوں نہیں کیا ہوا، اور اگر کسی نقابی لڑکی کو دیکھیں تو اس پر تنقید نہیں کرنی کہ اس نے نقاب کیوں کیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کوئی کتنے بڑے گناہ سے نکل کر حجاب کی طرف آیا ہوگا، لیکن وہ بھی صحیح حجاب، کیونکہ آج کل حجاب کو بڑے غلط طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ ہمارے سطح کو کور نہیں کر رہا ہوتا، ہمارے گریبانوں پر آنے کے بجائے صرف ہلکا سا سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر زینت کی جاتی ہے، جویلری ویئر کی جاتی ہے، اور یہ بہت غلط ہے۔ حجاب کو اس طرح پروموٹ نہ کریں۔ حجاب ایک سادہ دوپٹہ ہونا چاہیے جو ہمارے گریبان سے لے کر ہمارے پورے جسم کو کور کرے، ہمارا لباس کھلا ہو، سادہ ہو، ہماری نگاہیں جھکی ہوئی ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈز میں ہم یہ ساری چیزیں کلیئر کریں گے کہ ایک پردہ دار عورت کو کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے، اور یہ جاہل لوگ انہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ اور میری پیاری بہنوں سے میں اس ایپیسوڈ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز 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 حجاب کی طرف آئیں۔ میری تمام کزنز، میری تمام فرینڈز اور میری تمام امت کی لڑکیاں پلیز حجاب کی طرف آئیں، کیونکہ یہ فرض ہے، اس کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو اللہ کے فرض پورے نہیں کرے گا اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ وہ رب جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اس کے باوجود ہم اس کی باتیں نہیں مان رہے، اور رحمان ہے، وہ تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے نا۔ سو پلیز آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، آپ صلاۃ التوبہ پڑھیں اور معافی مانگے، 2 نفل ادا کریں، معافی مانگے اللہ سے، اللہ مجھے معاف کر دے، اب میں گناہ نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا۔ اور پھر ایک لڑکی، ایک مومن عورت ہونے کے ناطے پلیز حجاب سٹارٹ کریں، کچھ عرصہ حجاب کریں، پھر نقاب کی طرف آئیں۔ پلیز دوسروں پر تنقید کرنا بند کریں اور نقاب کریں، حجاب کریں، کیونکہ یہ فرض ہے۔ انشاءاللہ اگلے سوالات ہم اگلی ایپیسوڈ میں کور کریں گے۔ امید ہے آپ کے 2 سوال جو ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے کہ حجاب کیوں کرنا ہے اور چہرے کا پردہ فرض ہے یا نہیں ہے۔ آج کا معاشرہ جس بے حیائی سے گزر رہا ہے نا، چہرے کا پردہ فرض نہ بھی ہوتا تو علماء اسے فرض کر چکے ہوتے۔ جو علماء یہ کہتے ہیں نا کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، اگر آج وہ موجود ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ فرض ہے، کیونکہ اس معاشرے میں بہت بے حیائی پھیل چکی ہے، اتنے گناہ پھیل چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ گفٹ دیا نا، یہ بہت خوبصورت گفٹ ہے، آپ کو بہت سکون محسوس ہوگا جب آپ باہر نکلیں گی پراپر پردے میں۔ جب آپ پردہ سیریز دیکھنا سٹارٹ کریں گی، انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ پردے کی طرف آئیں۔ اور یہ ایک عجیب سی جو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہیں نا کہ ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ بھائی کی شادی کے بعد، بہن کی شادی کے بعد، خود کی شادی کے بعد، یہ دھوکہ خود کو نہ دیں، کیونکہ یہ شیطان ہے۔ شیطان آپ کے دماغ میں نہیں ڈالتا جب آپ فجر کے ٹائم اٹھنے لگے ہوتے ہو، شیطان کہتا ہے تھوڑا اور آرام سے، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، اور جب آپ سو جاتے ہو تو فجر کا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جب تک آپ فیصلہ کریں تب تک آپ کی زندگی ختم ہو چکی ہے، تب آپ کے پاس پھر آپ اللہ کو کیا کہیں گی؟ جب اللہ آپ سے سوال کرے گا، جب روز محشر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گے، تو ہم کیا نظریں ملا سکیں گے کہ ہم نے اپنے نبی کے حکم کو نہیں مانا، اپنے رب کے حکم کو نہیں مانا؟ جو نبی راتوں کو اٹھ اٹھ کر ہمارے لیے اتنا روئے ہیں، اتنی دعائیں کی ہیں، ہم نے ان کا مان نہیں رکھا۔ سو پلیز گرلز، پلیز کم از کم حجاب کی طرف آئیں۔
میں آپ سب کے لیے دعا گو رہوں گی، اور پلیز ان پردہ سیریز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم پراپرلی کور کریں گے کہ ہم نے پردہ کیسے کرنا ہے، کس حد تک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اور آج کی ویڈیو کے بعد میں اپنی بہنوں کو حجاب میں دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس دنیا کے بے خدا رواجوں سے زیادہ ہمیں اللہ کے حکم پر توجہ دینی ہے، کہ پتہ نہیں صبح ہماری آنکھ کھلے گی یا نہیں۔ اللہ حافظ۔